یہ جو سیریز ہے پاکستان کے لیے دردناک سیریز ہے، کیونکہ جب آپ ایک میچ ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلو دوسری ٹیم کا فلوک لگ گیا، ہمارا برا دن تھا. دوسرا میچ ہارتے ہیں تو الارم بیلز بجتی ہیں، کیونکہ آج کل انٹرنیشنل کرکٹ میں 2 متواتر میچ ہارنا جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ڈگ آؤٹ میں، تھنک ٹینک میں، سلیکٹرز میں آپ کا پورا سسٹم ایک طرح سے ہل جاتا ہے، کیونکہ آپ 2 میچز آن دا ٹراٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہارنا. اس کا مطلب ہے کہ فنڈامنٹلز کہیں غلط ہے. مگر یہاں تو تیسرا میچ بھی ہارے ہیں اور چوتھا میچ بھی ہارے ہیں، اور پھر کوسچنز تو اٹھیں گے. اور کوسچنز اس لیے اٹھیں گے کیونکہ آپ کی ہولسم پرفارمنس نہیں ہے. اگر بیٹنگ چلتی ہے بولنگ خراب، بولنگ نہیں چلتی ہے تو فیلڈنگ خراب، لیڈرشپ کے بھی پرابلمز ہیں. چلیں ان کے تو یہ پہلی سیریز ہے، ان کو معاف کیا جا سکتا ہے. مگر آج بھی مواقع تھے کہ آپ اگر سلپ کھڑی کرتے اور اگر آپ فیلڈ کے حساب سے بولنگ کرتے. جب شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں لے لی تھی اٹیکنگ موڈ میں رہتے، کیونکہ ایک وکٹ دور تھے ٹیل اینڈرز کو انٹروڈیوس کروانے کے حساب سے پاکستان. مگر وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے مومنٹم بھی لوز کیا. اور پھر نواز کی جو انٹروڈکشن تھی وہ بڑی کریٹیکل تھی. انہوں نے 4 اوورز میں 40 پلس رنز کھا لیے. وہاں پہ اگر ان کو ایک وکٹ مل جاتی تو پھر بھی پاکستان کا کئی سارا ہو جانا تھا. جیسے سینٹر آ کے پریشر کریٹ کرتے ہیں، دیکھیں نا وہ 4 اوور کرتے ہیں تو 23 رن دیتے ہیں. ہمارے اسپنر 4 اوور میں 40 پلس کے رنز دے دیتے ہیں، جبکہ گیند پھنس رہا تھا، اسپن ہو رہا تھا. یہ ڈیفیکلٹ پچ تھی رن چیز کے حساب سے، اور پاکستان نے ابو پار سکور کیا تھا. یہاں پہ 125-30 کے ایوریج سکور ہے. سو پیچھے تھے اس گیم میں، اور رضوان نے ایک پاور ہاؤس پرفارمنس کے تھرو پاکستان کو ایک آؤٹ سائڈ چانس دلوایا. مگر جب آپ میچز ہارنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اور اس طرح سے ہارتے ہیں تو پھر آپ جیتنا بھول جاتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب سا فینومینا ہوتا ہے کہ یا جب آپ جیتتے ہیں تو جیت آپ کی عادت بن جاتی ہے، ہارتے ہیں تو ہار عادت بن جاتی ہے. سو پھر آپ نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں ہارنے کے. کبھی کوئی ہاف کیچ مس ہو گیا، کبھی گندی بولنگ شروع ہو گئی. سو پاکستان کا جو بولنگ کا مسئلہ ہے، چلیں ٹھیک ہے پوٹینشیل یا ٹیلنٹ یا کانفیڈنس کی تو بات آپ کر سکتے ہیں، مگر جو آپ جس لینتھ پہ بال کرتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے بیٹسمین کو سامنے رکھتے ہوئے، سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لینتھ پہ آپ صحیح فیلڈ نہیں سیٹ کرتے ہیں. نیوزی لینڈ کو پراپر بیٹنگ کی ضرورت تھی، سیف بیٹنگ کی ضرورت تھی، کوئی زیادہ ہیروئکس کی ضرورت نہیں تھی جب 3 وکٹیں ان کی جلدی سے گر گئی تھی. سو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت آپ ٹیسٹ موڈ میں بھی جا سکتے تھے، آپ سلپ رکھتے، آپ فیلڈ ایسی سیٹ کرتے کہ اس لینتھ کے حساب سے آپ اپنی فیلڈ سیٹ کرتے. مگر کیا ہے کہ شارٹ آف لینتھ بال ہے، اور پھر آرام سے پوائنٹ کے تھرو آپ کو چوکا مل رہا ہے، کبھی فلک مل رہی ہے، کبھی پل شاٹس مل رہے ہیں. سو وہ جو ایک کنسسٹنسی اور جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا پاکستان کی بولنگ اٹیک سے، چاہے جیسی مرضی اس کی فارم ہو، پھر بھی کوئی ایکسپیکٹ یہ نہیں کرتا کہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن سے پاکستان کے بولرز جو ہیں وہ مات کھا جائیں گے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بے تکی فیلڈ سیٹ ہوتی ہے، لینتھ اور ہوتی ہے، اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا کپتان کے لیے بھی اور ٹیم کے لیے بھی اور فیلڈرز کے لیے بھی امپاسبل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بولنگ لینتھ وہ کرنی ہے جو کہ جس اینگلز پہ آپ نے فیلڈ سیٹ کی ہے. سو پاکستان کو دھچکے پہ دھچکا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہے. فنڈامنٹلز اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس ٹیم کو خام خواہ سے چھیڑ دیا گیا ہے. T20 ٹیم کو بڑی دیر سے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس کے اوپر بار بار ایک طرح سے خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور اپنے ہی کر رہے ہیں، چاہے وہ نجم سیٹھی ہو یا یہ والے صاحب ہوں جو ہمارے چیئرمین ہیں زکا اشرف. کیونکہ آپ نے اوپننگ جوڑی بدل دی، آپ نے بابر اعظم سے کپتانی بھی لے لی، وہ T20 کو ٹھیک ٹھاک لیڈ کرتے تھے. آپ نے نئے ایکسپیریمنٹل موڈ کے اوپر جو ہے وہ لڑکے بھی لے آیا کہ جی ہمیں دیکھنا ہے کہ بینچ اسٹرینتھ کیا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے بینچ اسٹرینتھ کیا ہے، کیونکہ جب اس ٹیم پہ پریشر کریٹ کیا نجم سیٹھی نے تو انہوں نے ایک نئی نویلی سی ٹیم بھجوا دی شارجہ میں افغانستان کے خلاف کے تھنکنگ، کیونکہ ان کو رپورٹ یہ ملی کہ جی بڑا پوٹینشیل ہے ہماری نیکسٹ جن میں، اور جو بینچ پہ لڑکے بیٹھے ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. تو پھر اسی لیے بابر اعظم اینڈ کمپنی اسٹرانگ رہتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا شیک اپ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم آپشنز ڈھونڈیں. تو وہ کیا ہوا جی، آپشنز ڈھونڈنے نکلے تھے، افغانستان سے سیریز 3 ہار گئے. اور آپ کو پتہ چل گیا تھا اسی وقت کچھ پلیئرز کی پوٹینشیل کا، جو آپ نے اس میں بھی بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ ٹاپ کوالٹی کی کرکٹ میں ان کا جو ہے انداز بیاں، ان کا جو انداز کرکٹ ہے اس میں اور نکھار لانے کی ضرورت ہے. اور پھر ہوتا کیا، دیکھیں آپ نئے بلڈ کو، نئے بچوں کو آپ گھر میں جو ہے وہ کھلاتے ہیں، اپنی کنڈیشنز پہ کھلاتے ہیں تاکہ تھوڑا کانفیڈنس حوصلے کے ساتھ
آپ ان کو انٹرنیشنل سرکٹ میں انٹروڈیوس کریں. سب سے مشکل بیٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں. نیوزی لینڈ کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہاں بال کرنے ہے, کس طرح سے فیلڈنگ کرنی ہے, کیا فیلڈ سیٹ کرنی ہے, اور اسی وجہ سے سائم ایوب کے پاس پھر موقع نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسٹیک کریں یا ایک مسٹیک ان کی معاف کر دی جائے گی. جو یہ بھرپور سٹرائک ریٹ والے بلے باز آپ نے بھرے ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جب پہلی دفعہ جلدی آؤٹ ہوتے ہیں اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہوئے تو تھوڑا سا آپ پہ پریشر کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر معاملہ ہو جاتا ہے کہ جی مجھے دوبارہ سے فیل نہیں ہونا. پھر آپ اسی انداز سے کھیلتے ہیں, پھر فیل ہوتے ہیں, پھر پینک اٹیک سا ہو جاتا ہے, اور پینک اٹیک میں آپ اپنا گیم پلان بدلتے ہیں, اس میں اور مار کھاتے ہیں, اور چوتھی دفعہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اب میں کروں کیا, کیونکہ آپ ایک نو مینز لینڈ میں آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ پریشر پڑا ہے تو آپ کو اپنی نیچرل انسٹنکٹیو گیم سے نہیں ہٹنا ہے. آپ کو کوشش نہیں کرنی ہے کہ میں تھوڑی دیر سٹک اراؤنڈ کروں تاکہ مجھے بال نظر آ جائے اور پھر میں حملہ کروں, کیونکہ وہی آپ کا ایک لوزنگ پوائنٹ بن جاتا ہے. تو پاکستان کو یہی سمجھنا ہے اور یہی سوچنا ہے کہ کہاں پہ نئے پلیئرز کو کھلانا ہے اور کیا اس کی ضرورت تھی T20 میں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ خام خواہ سے اوپننگ جوڑی آپ نے توڑی, خام خواہ سے آپ نے پریشر کریٹ کیا, پلیئرز کو ری ایڈجسٹ کر کے, بیٹنگ پوزیشنز ری ایڈجسٹ کر کے نئے پلیئرز کو خام خواہ سے گھسانے کی کوشش کی گئی, جبکہ ابھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ان کا پوٹینشیل پہلے سے پتا ہے. اور آپ دیکھ ہی لیا آپ نے کہ جتنے بھی نئے پلیئرز ابھی تک کھیلے ہیں وہ ہٹ اینڈ مس ہیں. سو پوٹینشیل ضرور ہوگا, مگر نیوزی لینڈ میں اس پوٹینشیل کو آزمانا یہ ٹھیک نہیں تھا. اور پھر دیکھیں نا, اب تو باٹم لائن یہ ہے, چاہے آپ نئے پلیئرز کھلائیں یا نہ کھلائیں, 4-0 سے ہم پیچھے ہیں. فنڈامنٹلز آپ کے ہل جاتے ہیں ایسی پرفارمنس کے بعد, اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑتا ہے, اور ورلڈ کپ ایئر میں دوبارہ سے ڈرائنگ بورڈ پہ جانا خطرے سے خالی نہیں.